اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادیوں کی عید۔ خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں دولت کی کثرت تھی۔ وہ شہزادے تھے اور اموی شہزادوں کی خوش لباسی بہت مشہور تھی۔ وہ 1000 دینار کا ایک سوٹ خریدتے اور نرم و ملائم ہونے کے باوجود بھی کہتے بہت موٹا اور کھردرا ہے۔ زندگی کی یہ امیرانہ بہاریں تھیں۔ ایسے مہنگے کپڑے دن میں کئی بار تبدیل کرتے تھے اور یہی حال خوشبو کا تھا۔ مہنگی سے مہنگی اور عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ ان کی روزمرہ کے استعمال کرنے والی اشیاء کا یہ حال تھا کہ جب انہیں مدینے کا گورنر بنایا گیا تو مدینے کے جانے کے لیے ان کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لادا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بننے تو سر جھکائے آنسو بہانے لگے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ خلافت کا بوجھ اٹھانے سے بار بار انکار کیا، لیکن لوگوں کا اصرار بڑھتا ہی گیا۔ وہ سلیمان بن عبد الملک کے ولی عہد مقرر تھے، لہٰذا لوگ انہیں اپنا خلیفہ بنا رہے تھے اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ روتے ہوئے بولے، میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے مسلسل انکار کے باوجود بھی خلافت کا بھار ان کے کندھوں پر لاد دیا گیا۔ خلیفہ بنے تو ان کے لیے شاہی سواری لائی گئی۔ سواری دیکھ کر دنگ رہ گئے اور پریشان کن لہجے میں بولے، یہ کیا؟ غلام نے جواب دیا، شاہی سواری۔ کہنے لگے، اسے بیت المال میں جمع کروا دو۔ ساتھ ہی وہ اپنے کھچر پر بیٹھے اور دفتر چلے آئے۔ خلافت کے کام نپٹانے کے لیے دفتر پہنچے تو وہاں شاہی خیمہ نصب، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، قیمتی پردے اور عمدہ تکیے، پرتکلف قالین اور صاف ستھرے غلیچے۔ غلام نے انہیں حیران و پریشان دیکھا تو کہنے لگا، خلیفہ یہاں مملکت کے کام نپٹانے ہیں۔ جواب دیا، ان سب کو بھی بیت المال میں جمع کروا دو۔ ایک دفعہ بیت المال کو وسیع کرنے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے انتہائی ضروری چیزیں اپنے پاس رکھیں اور باقی سامان بیت المال میں جمع کروا دیا۔ وہ خلیفہ کیا بنے، سب کچھ بدل گیا۔ شاہانہ زندگی ترک کر کے انتہائی سادہ زندگی گزارنے لگے۔ طرز زندگی ایسا کہ صرف ایک سوٹ ہی پاس رکھتے اور اس کو دھو کر پہنتے رہتے۔ کہاں وہ 1000 درہم کے قیمتی نرم ملائم سوٹ جو دن میں کئی بدلتے اور کہاں موٹے کھدر کا ایک سوٹ جو کئی دن پہنے رکھتے۔ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ خلیفہ کا ایک سوٹ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے لائق نہ رہا۔ جب کپڑے پر پابند لگانے کی کوئی جگہ نہ باقی رہی تو انہوں نے 8 درہم کا نیا کپڑا منگوایا۔ کپڑا سامنے آیا تو ہاتھ میں پکڑتے ہی بولے، یہ بہت ملائم ہے۔ پاس ہی کھڑے آدمی کی ہنسی نکل گئی۔ خلیفہ نے دیکھا تو بولے، بلا وجہ ہنسنے کا مقصد؟ آدمی نے جواب دیا، جب آپ شہزادے تھے تو میں 800 درہم کا ایک ریشمی کپڑا آپ کے لیے لایا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت موٹا ہے، اور آج صرف 8 درہم والے کپڑے کو بہت ملائم کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی آخری بیماری میں جب وہ مبتلا تھے، مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن اور خلیفہ کی بیوی سے کہا، خلیفہ کی قمیض میلی ہو گئی ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا کوئی صاف قمیض پہنا دو۔ بھائی کے کہنے پر بہن خاموش رہی، لیکن اصرار پر بولی، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ ان کے پاس دوسری کوئی قمیض نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین کا یہ حال دیکھ کر مسلمہ بن عبد الملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس طرح امیر المسلمین اور ان کی بیوی کے تقویٰ اور سادگی کا یہ عالم تھا، اسی طرح یہی حال ان کی بیٹیوں اور اس وقت شہزادیوں کا تھا۔ ان کے کپڑے پابند لگے ہوتے تھے۔ ایک دن تو یوں ہوا کہ کسی کام کے لیے اپنی صاحبزادی کو آواز دی، کافی دیر گزر گئی لیکن وہ نہ پہنچی تو بڑے پریشان ہوئے۔ دربار میں آواز دی مگر وہ نہ آئی۔ بالآخر انہوں نے کام نپٹایا تو کچھ دیر بعد وہ صاحبزادی حاضر ہوئی۔ پوچھا، میری آواز دینے پر
کیوں نہیں آئیں؟ صاحبزادی نے کہا میرے پاس مکمل کپڑے نہ تھے۔ خلیفہ نے سنا تو خود ہی خاموش ہو گئے۔ خلیفہ کی زندگی میں عید آئی تو چند دن قبل ان کی بچیاں باپ کے پاس آئیں اور بولیں ابا حضور عید کی آمد ہے، ہماری سہیلیاں کپڑے بنوا رہی ہیں اور ہمارے تو پرانے کپڑے بھی پوند زدہ ہیں، کیا عید پر ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گی؟ شہزادیاں وقت کے خلیفہ سے سوال کر رہی تھیں اور خلیفہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ دیر تک سوچنے کے بعد جواب دیا، جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو کر صاف کر لو اور عید کے روز پہن لینا۔ نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیں، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ خلیفہ نے فرمایا میری بچیوں، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری تو نہیں۔ بابا جان آپ کا فرمان بالکل صحیح ہے اور درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں طعنے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی بیٹیاں ہو اور شہزادیاں تم نے وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین کا دل بھر آیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد بولے میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے بیت المال خازن کو بلا کر فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیش کی لا دو۔ خازن نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ خلیفہ خاموش ہو گئے۔ خازن کی بات بجا تھی، موت کی کسے خبر کہ کب اور کہاں آ جائے۔ بولے جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کی۔ خازن چلا گیا۔ خلیفہ نے بچیوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں، اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ کچھ قربانی نہ دے۔ یوں خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور وقت کی شہزادیوں نے پرانے کپڑوں میں عید ادا کی۔